دنیا کے تمام بت اور مجسمے اوندے منہ گر پڑے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مشرق و مغرب، شمال و جنوب جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں جھنڈے لگائے۔ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے آسمانوں سے قطاروں کی شکل میں نازل ہوئے اور ہر اندھیرا اجالے میں تبدیل ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، لرننگ لائبریری میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب نبی اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور زندگی مبارک کا ہر لمحہ معجزات خدا سے منور تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ کوئی آیا، نہ ہے اور نہ ہی آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش مکہ کے معزز ترین قبیلہ بنو ہاشم سے تھا۔ اس خاندان کی شرافت، ایمانداری اور سخاوت بہت مشہور تھی۔ یہ خاندان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھا، جسے دین حنیف کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ بن عبد المطلب اپنی خوبصورتی کے لیے مشہور تھے، مگر ان کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 6 ماہ پہلے ہو گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ کے دادا عبد المطلب نے کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ مائدہ حضرت بی بی آمنہ کے شکم مبارک میں تھے تو بی بی آمنہ کی پیشانی پر نور کی مانند چمکتے دکھائی دیتے۔ بی بی آمنہ کہیں بھی تشریف لے جاتی تو بادل آپ پر سایہ کرتے، درخت جھک کر سلام پیش کرتے اور پتھر بول کر سلامتی بھیجتے تھے۔ مشہور قول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عام الفیل کے سال 12 ربیع الاول پیر کے دن بمطابق 20 اپریل 571 عیسوی کو ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوئی تو پورے آسمان پر نور ہی نور پھیل گیا تھا۔ دنیا کے تمام بت اور مجسمے اوندے منہ گر پڑے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مشرق و مغرب، شمال و جنوب جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں جھنڈے لگائے۔ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے آسمانوں سے قطاروں کی شکل میں نازل ہوئے اور ہر اندھیرا اجالے میں تبدیل ہو گیا۔ ولادت کے وقت غیب سے عجیب و غریب امور ظاہر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے حرم شریف کی پس زمین اور ٹیلے روشن ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ایسا نور خارج ہوا کہ شام کے محلات نظر آ گئے۔ شہر مدائن میں کسرا کا محل پھٹ گیا اور اس کے 14 کنگرے گر پڑے، اور فارس کے آتش کدے سرد پڑ گئے کہ ہر چند ان میں آگ جلانے کی کوشش کی گئی مگر نہ جلتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ایک معجزہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو بچہ پیدا ہونے کی تکلیف محسوس تک نہ ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پاک صاف اور چمکتے ہوئے اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد ایک غائبی آواز سنائی دی، اور میں نے سنا کہ پکارنے والا کہہ رہا تھا، اس کا نام محمد رکھنا۔ یہ بچہ وہی ہے جس کا ساری دنیا کو انتظار تھا، جو دنیا کے اندھیروں اور کفر و جہالت کا خاتمہ کرے گا۔ یہ بچہ وہی آخری نبی ہے جس کی تشریف آوری کی خبر تمام انبیاء علیہ السلام دیتے رہے۔ اس کا نام آسمانوں پر محمود ہے، تورات میں موید، زبور میں ہادی، انجیل میں احمد اور قرآن میں طٰہٰ، یاسین اور محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ کعبہ چاروں طرف سے جھکا اور مقام ابراہیم میں سجدہ کرنے لگا۔ اس دوران کعبہ سے تکبیر کی صدائیں سنائی دے رہی تھیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ کعبہ سیدھا کھڑا ہوا اور اس سے آواز آئی، الحمدللہ الذی خص بمحمد المصطفیٰ، یعنی سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص فرمایا۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں نے ارکان کعبہ کو آپس میں ایک دوسرے پر سلام بھیجتے سنا۔
جب میں باب صفا سے باہر کی جانب گیا کہ زمین کی ہر چیز مجھے حمد و تکبیر کرتی دکھائی دی، اور پھر میں نے یہ آواز سنی، قد جاءکم الرسول، یعنی تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ جب میری نگاہ بتوں کی جانب مرکوز ہوئی تو سب کے سب بت اوندے منہ گرے پڑے تھے۔ اس کے بعد جب میں گھر پہنچا تو میں نے گھر کے اطراف میں عجیب و غریب نورانی پرندے طواف کرتے دیکھے جو کہ فرشتے تھے۔ گھر کے اندر سے مشک و عنبر سے بھی میٹھی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میری بیٹی بی بی آمنہ تشریف لائیں اور دروازہ کھولا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت بی بی آمنہ کی پیشانی پر ایک نور چمکتا دکھائی دیتا تھا۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں، میں نے پوچھا، بیٹی آمنہ تمہاری پیشانی کا نور کہاں ہے؟ تو بی بی آمنہ فرمانے لگیں، اے میرے بابا، اب سے کچھ دیر پہلے ہی میں نے ایک بچے کو جنم دیا ہے۔ وہ نور میرا بیٹا ہی تھا جو اب دنیا میں تشریف لا چکا ہے، اس لیے پیشانی پر وہ نور دکھائی نہیں دے رہا۔ حضرت عبداللہ بن عباس اپنے والد عباس بن عبد المطلب سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ختنہ کیا ہوا اور ناف بریدہ تھی۔ عبد المطلب کو اس پر مسرت آمیز تعجب ہوا۔ ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر بڑھ گئی اور انہوں نے کہا، میرے اس لڑکی کی ایک خاص شان ہوگی۔ چنانچہ فی الواقع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص شان ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک اپنی ماں کا دودھ پیا، پھر سبیہ کا دودھ پیا۔ یہ وہ خوش قسمت خاتون تھی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر ابو لہب کو سنائی تو ابو لہب نے انہیں آزاد کر دیا۔ عربوں میں رواج تھا کہ پرورش کے لیے کم سن بچوں کو دیہات میں بھیج دیتے تھے۔ دیہاتوں میں رہنے والی عرب عورتیں سال کے مختلف حصوں میں مکہ آتی تھیں اور شیر خوار بچوں کو پرورش کرنے کے لیے صحرا میں لے جاتی تھیں۔ قبیلہ بنو سعد بن بکر کی عورتوں نے دوسرے بچوں کو گود لیا اور حضرت حلیمہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا۔ مشکات المصابیح کی ایک حدیث کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا، اور ان سے ایسا نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔